www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. أما بعد آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے دریافت کیا کہ مل ایمان کیا ہے؟ تو مراد کیا تھی؟ مراد ایمان نہیں، ایمان تو وہ جانتے تھے، مسلمان تو تھے، مراد ان کی یہ تھی کہ علامت کیا ہے ایمان، یا یہ کہ انہوں نے واقعی پوچھا کہ ایمان کیا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں اور بات بتلائی، کیونکہ ایمان تو وہ جانتے ہی تھے، مسلمان تو وہ تھے ہی پکے، تو ان کو اور بات ہی بتلانی مناسب تھی۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں ایمان کے بجائے علامت ایمان بتائی۔ ایمان کی علامت یہ ہے اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن۔ جب تمہاری حالت یہ ہو قلبی کہ تمہیں نیکی سے خوشی ہوتی ہو، یعنی راحت اور سکون نصیب ہوتا ہو نیکی کرنے کے بعد، نیکی کرنے کے بعد خوشی کا مطلب تکبر نہیں ہے، بڑائی نہیں ہے کہ آپ خوش ہو کہ اب مجھے بڑائی کا موقع مل گیا، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، یہ مقصد ہے بھی نہیں بتلانے کا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ انسان کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ اگر نماز نہ پڑھی ہو، دیر ہو جائے، رکاوٹ پیدا ہوتی چلی جائے تو وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں فرض پڑھ لیے ہیں اور مجھے فلاں چیز پڑھنی باقی ہے اور میں جلدی کر رہا ہوں اور یہ بیچ میں فلاں چیز پیش آ گئی، گھر میں بچے رونے لگے، کچھ اور ہو گیا، تو اس کی طبیعت پر بوجھ ہو رہا ہے کہ یہ بیچ میں نہ رہ جائے کہیں، اور جب پڑھ لیتا ہے تو طبیعت مطمئن ہو جاتی ہے، جیسے کوئی خوشی کی بات اس کو مل گئی ہو، خوشی کی بات سن لی ہو اس نے، حالانکہ یہ وہ بات ہے کہ جو اس کے اور خدا کے درمیان کی بات ہے۔ کوئی بیمار ہو گیا، روزے نہیں رکھ سکا، اللہ نے بخش رکھا ہے، معاف رکھا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی بیمار ہے اور بیماری ہی میں انتقال کر جائے، رمضان کے بعد بھی بیمار ہی رہا تو معافی کوئی بات ہی نہیں۔ تو یعنی اللہ نے تو رخصت دے رکھی کہ نہ رکھے، اور وہ نہیں رکھتا، لیکن طبیعت پر بوجھ رہتا ہے کہ دیکھو یہ میں ہمیشہ رکھتا تھا اور اس دفعہ نہیں رکھتا، یہ سب مسلمان رکھ رہے ہیں اور میں نہیں رکھ رہا۔ ایسے قصے آپ نے بہت سنے ہوں گے کہ اگر جو پکے عامل قسم کے مسلمان ہیں، پکے روزے دار ہیں،
ان کو جب ایسی کوئی بیماری پیش آئی، بڑھاپا پیش آیا، ذوق پیش آ گیا، تو وہ روتے ہیں اس بات پہ کہ یہ میرا پہلا رمضان ہے جو میں ایسے ہوا، یہ میرا پہلا روزہ ہے جو ایسے ہوا۔ اور اگر وہ ٹھیک ہو جائیں اور اگلے دن روزے کے قابل ہو گئے تو پھر انہیں جو خوشی ہوگی وہ۔ اب روزہ فیما بینہ و بین اللہ ایک چیز ہے جو وہ جانتا ہے یا خدا جانتا ہے، بلکہ ہر نمازیوں کے تمام چیزوں کا ایسا ہی بن جاتا ہے قریب قریب۔ کیا پتا کہ اس نے کپڑے پاک کیے ہیں یا ویسے ہی آگے نماز پڑھنے، وضو بھی کیا ہے یا بلا وضو ہی پڑھ رہا ہے۔ بلا وضو پڑھنا کفر ہے، جانتے ہوئے ناپاکی سے پڑھنا کفر ہے، کیونکہ اس میں دین کا مذاق اڑانا ہو گیا ایک طرح۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو شعائر ہیں، احکام ہیں یا علامتیں ہیں دین کی، ان تمام علامتوں کا احترام بھی ضروری ہے، چاہے وہ علامتیں مقامات کی شکل میں ہو جیسے مسجد، جیسے کعبۃ اللہ، اور چاہے وہ مقامات کی شکل میں نہ ہو، احکام کی شکل میں ہو، بہرحال ضروری ہے۔ کوئی اذان دے رہا ہے اور دوسرا مذاق اڑا رہا ہے تو کفر کا اندیشہ، یہ نہیں کر سکتا۔ نماز پڑھ رہے ہیں لوگ اور مذاق اڑا رہا ہے کوئی، تو بڑا مشکل ہے کہ یہ کہا جائے کہ وہ کیا ہے، مسلمان ہے یا نہیں ہے مسلمان۔ دوسری شکل یہ پڑھتا نہیں ہے، گنہگار سمجھتا ہے اپنے آپ کو، میرا قصور۔ ایسی مثال بہت ملے گی۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو نہیں کرتے عمل اور کہتے ہیں کہ ہمارا قصور ہے، ہم گنہگار بنتے ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، اپنے ہی آپ کو برا کہتے ہیں، مذاق اڑانے کی جرات نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے شاعر جو ہیں، جو چیزیں علامت دین بنا دی اس نے، دین کی علامتیں، دین کی علامتیں مقدس عبادتیں ہوں یا مقدس مقامات ہوں، کسی کی بھی توہین نہیں کی جائے، اور اگر ان کی تعظیم کوئی کر رہا ہے تو فإنها من تقوى القلوب، یہ دل کے تقوی کی علامت کہ دل میں اس کے تقوی ہے، خدا کی یاد بچی ہوئی ہے، خدا کی یاد بسے گی تو نافرمانی سے خوف ہوگا اور فرما برداری کا ذوق ہوگا، تو یہ تقوی ہے۔ گناہ سے بچنا اس وجہ سے کہ خداوند قدوس کی یاد اس کے دل میں بس گئی ہے، وہ گناہ سے بچنا۔ تو فإنها من تقوى القلوب، یہ علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابی کو جواب دیا وہ ارشاد یہ ہے، اذا سرت کا حسنۃ وساءت کا سیئۃ، جب تمہاری نیکی سے خوشی ہوتی ہو اور برائی سے اگر برا کام کر لو تو طبیعت پہ بوجھ رہتا ہے، میں نے برا کام کیا، کئی دن افسوس رہتا ہے، صدمہ رہتا ہے اس کا، تو ارشاد فرمایا کہ بس پھر سمجھ لینا فأنت مؤمن، پھر سمجھنا کہ تم مومن۔ یہ کیفیت جو ہے یہ اچھی، مگر ناز تو نہیں، ناز تو پھر بھی منع، ایک خوشی کی چیز ہے بس، یہ بھی ایک خوشخبری ہے، ایک طرح کی بشارت ہے، بشارت ہے۔ بشارت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خوش ہونے کے قابل بات ہے یہ، یعنی خدا کا شکر کرنے کے قابل بات۔ جب آپ کسی چیز پہ خوش ہوتے ہیں تو شکر کرتے ہیں نا، کھانا کھاتے ہیں الحمدللہ کہتے ہیں، ٹھنڈا پانی مل جائے، پیاس شدید ہو، طلب بھی ہو اس کی، تو خدا کا شکر کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جب یہ حالت ہو کسی کی تو اسے خدا کا شکر کرنا چاہیے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر مطمئن ہو جائے کہ بہت جی میں تو ہو گیا، پاس ہو گیا امتحان میں، امتحان کا وقت آیا نہیں اور پاس کیسے ہو گیا، یہ تو آج کا سبق یاد ہوا ہے سمجھیے۔ امتحان تو ہونا ہے باقی، اور وہ ہوگا جس دن دنیا سے رخصت ہوگا،
تو ابھی جس دن کام ٹھیک ہو گیا سمجھیے اس دن کا سبق یاد ہو گیا، اگلے دن کا پتہ نہیں۔ جب تک امتحان نہ ہو جائے اور اس دارالامتحان سے نہ نکل جائے، یہ پرچے مکمل ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے، وہ کسی کو پتہ ہی نہیں، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا سکتے تھے، کوئی اور نہیں بتا سکتا اس بات۔ اور جن کو آپ نے بتائی ہے یہ بات کہ تم ایسے ہو، تم جنتی ہو، میں نے تمہیں جنت میں دیکھا ہے، بار بار بشارتیں دی ہیں، ان کی حالت کیا تھی؟ ان کی حالت یہ تھی کہ وہ پھر بھی ڈرتے تھے، اس لیے نہیں کہ ایمان نہیں تھا معاذ اللہ ان کا، ایمان تھا مگر خدا کی معرفت زیادہ حاصل ہو گئی، اور جسے خداوند قدوس کی معرفت حاصل ہو جائے تو وہ پھر ڈرتا ہی ہے اللہ تعالیٰ سے، جتنا جان لے گا اتنا ہی ڈرے گا۔ تو ان حضرات کی حالت صحابہ کرام کی وہ ایسی ملتی ہے جنہیں جنت کی بشارت دے دی گئی۔ باقی اب یہ حضرات سب کے لیے کیا ہے، ایک علامت بتا دی، وہ ایسی ہے کہ اس زمانے میں بھی چلتی تھی اور آج کے دور میں بھی چلتی، اور اس کا نام کیا ہے؟ مبشرات، تاکہ ذرا مطمئن رہو، مایوسی نہ ہونے پائے، مایوسی منع، مایوسی کفر ہے۔ مایوسی کفر کیوں ہے؟ اس واسطے کہ اس میں ایک صفت کا انکار لازم ہے، خدا کی صفت رحمت کا انکار گویا کر رہا ہے۔ تو خدا کی صفت کا کسی بھی صفت کا انکار کر دے کوئی تو کافر ہو جائے، مسلمان نہیں رہے۔ اس کے بعد آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابی نے ایک اور سوال کیا، فمل اسم، گناہ کیا ہے؟ جب یہ ارشاد ہوا ساعت کا سیئۃ، تمہاری برائی تمہیں بری لگے، تو انہوں نے ایک سوال یہ کر دیا کہ برائی پھر کیا ہے، گناہ کیا ہے، اس کی کیا علامت ہوگی؟ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اس کو بہت لمبی فہرست بتلاتے، یاد کراتے، بجائے اس کے ایک ضابطہ بتا دیا کہ بس یوں سمجھ لو، اذا حاک فی نفسک شیء فدعہ، تمہارے دل میں جس بارے میں تردد ہو جائے وہ چھوڑ دو۔ بس جب تردد ہو جائے تو سمجھ لو کہ اس میں بہتری نہیں، یہ حلال ہے یا حرام ہے مال، تردد ہو جائے دعو، چھوڑ دو۔ کئی اور علامتیں اور اس طرح کے کلمات دوسری جگہوں پر اور آ رہے ہیں کہ اس قسم کے الگ ہیں، ویسے جملے الگ ہیں۔ کہیں ارشاد فرمایا الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جس سے تمہارے دل میں تردد ہو، یہ دھکڑ پکڑ ہو کہ پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے کیا ہے، ما حاک فی صدرک۔ اور وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور یہ بھی ہے کہ تم یہ بھی نہیں پسند کرتے کہ کسی کو پتہ چلے اس بات، کیونکہ جو برائی ہوتی ہے تو ظن غالب معلوم ہوا خود اپنا یہ ہے کہ یہ برائی ہے۔ جب ظن غالب یہ ہے کہ یہ برائی ہے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے، ایسے نہیں کر سکتے، بس یہ سمجھ۔ اب بعض چیزوں میں ایسے ہوتا ہے آدمی کو کہ وسوسے ہو جاتے ہیں، ان کا اعتبار نہیں ہے، مسئلے کا اعتبار ہے۔ پوچھا جائے علماء سے، سیکھ لیا جائے مسئلہ، بس پھر ٹھیک۔ اب اگر مسئلہ معلوم ہونے کے بعد بھی تردد رہتا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ یہ وہم ہو گیا،
جیسے کہ ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو، وضو کر لی پھر دوبارہ کی، اور وضو کرنے شروع کی ہے اور اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ الگ الگ قسم کے ہیں شیطان بھی، جیسے اللہ نے فرشتے بنائے ہیں نا اعضاء انسانی کی حفاظت کے لیے، جوڑوں کی حفاظت کے لیے، بس اسی طرح سے اس شیطانوں کی بھی بڑی تعداد ہے، اور ان کو خاص خاص قسم کی قوتیں حاصل ہیں۔ جو ایک وہ ہے جو وسوسے ڈالتا ہے، والہان اس کا نام بھی لیا گیا، یعنی ان کی جنس کا، ان کی برادری کا، ان کی قوم کا نام یہ ہے والہان۔ تو اب اس میں تردد ہو جاتا ہے، اور میں نے تو خود دیکھا ایک عالم تھے اور اس چیز میں مبتلا تھا عالم ہونے کے باوجود۔ تو ایک دفعہ میں وضو بھی کی، نماز بھی پڑھی، سلام پھیرا، جب وضو کر لی شروع کی تھی تو بھی پاؤں دھو رہے تھے، اور جب نماز پڑھ کر فارغ ہو کر آئے ہیں تو بھی میں نے دیکھا وہ حوض پر بیٹھے ہوئے اور پاؤں ہی دھو رہے ہیں ابھی تک، اور تہجد گزار۔ مجھے یہ خیال آتا ہے کہ سردیوں میں کیا ہوتا ہوگا ٹھنڈے پانی سے جو اتنی دیر وہ کرتے ہوں گے، یہ تو ٹب بات ہو گیا اچھا خاصا، ممکن ہے مفید ہو جاتا ہو ان کے لیے، اتنا لمبا چوڑا پانی میں رہنا بہت دیر تک ہو سکتا ہے کہ مفید ہو جاتا ہو۔ بہرحال ایک مشکل ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کسی ساتھی کو دیکھا تھا انہوں نے ایسے ہی کہ وہ اسی وسوسوں میں مبتلا تھے، تو وہ فرماتے تھے کہ وہ تالاب میں جا کر غوطہ لگاتے نہانے کے، کیونکہ اور جگہ تو ان کو تردد رہتا تھا پتہ نہیں پانی پہنچا یا نہیں پہنچا، اس لیے نہاتے تھے تالاب میں، نہر میں، اس لیے غوطہ لگا لیتے تھے۔ غوطہ لگانے کے بعد جب نکلتے تھے تو پوچھتے تھے، ساتھ ہی کھڑا کر لیتے تھے، دیکھو میری کمر پہ پانی پہنچ گیا یا نہیں۔ حالانکہ غوطہ لگانے کے بعد کمر پہ پانی نہ پہنچنا اس کا مطلب ہی کوئی نہیں، تو وہ یہ کرتے ہیں۔ یہ جو چیزیں ہوں کیا یہ بھی وہ ہے اس میں داخل ہے؟ ماہا کفی صدر، وہ جو دل میں تمہارے تردد ہو یہ اس میں داخل نہیں ہے، یہ تو وہمیات میں داخل ہے، کیونکہ شریعت نے بتا دیا ہے کہ 3 دفعہ دھو لو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک دفعہ بھی دھویا ہے اور وضو ہوئی ہے اس طرح سے، اور 2 دفعہ بھی دھو کر وضو کر کے دکھایا ہے، اور 3 دفعہ، اور اس طرح مکمل وضو کے پاؤں بھی دھوئے جائے مساوی ہو۔ اسے فرمایا کہ یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے جو انبیاء کرام گزرے تھے ان کا وضو ہے۔ پچھلی امتوں میں پاؤں دھونے نہیں تھے، سر کا مسا نہیں تھا، تو ہو سکتا تھا یہ بوٹ پہنے رہے اور وضو ہو جائے، اتارنے ہی نہ پڑے، لیکن انبیاء کرام کا ہمیشہ یہ رہا ہے، ان امتوں کے جو نبی تھے وہ پاؤں بھی دھوتے تھے مساوی کر۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ لہذا وضوئی و وضو الانبیاء من قبل، مگر کس طرح جتنی چیز صرف ہونی ہے وہ بہتر۔ اب اس کے بعد بھی اگر دل میں تردد رہتا ہے تو سمجھیے کہ یہ بالکل پرواہ نہ کرو، بلکہ علاج کے طور پہ بتایا گیا بڑے بڑے حضرات، معمولی درجے کے لوگ نہیں، بہت بڑے بڑے حضرات۔ ان حضرات نے فرمایا کہ علاج اس کا یہ ہے کہ تم سنت پہ عمل کر لو اور اپنی نماز پڑھ لو۔ اب دل یہ کہے گا، وہ جو وسوسے والا شیطان ہے وہ یہ دل میں ڈالے گا کہ ہوئی نہیں، وضو ہی نہیں ہوئی تھی، نماز ہی نہیں ہوئی تھی، تو جب تک تم یہ نہیں کہو گے کہ نہیں ہوئی تو بھی مجھے پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے تو عمل کر لیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر اور حدیث پر۔ تو جب تک یہ نہیں کہو گے اسے جواب میں اپنے نفس سے، کیونکہ وہ نظر تو آ نہیں رہا سامنے، وہ تو دل میں ڈال رہا ہے، تو اپنے ہی آپ سے کہنا ہوا، تو اپنے آپ سے جب تک یہ نہیں کہو گے کوئی پرواہ نہیں ہے، نماز نہیں ہوئی ہے تو نہ صحیح،
سنت کے مطابق تو کر چکے ہو نا عمل، اب بھی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہوئی، یعنی وسوسے میں ڈالنا چاہ رہا ہے، تو اسے جواب یہ دیا جائے اپنے دل کو کہ پرواہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہوئی ہے تو نہ سے، جب یہ کریں گے آپ تو ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے، وہ وسوسے وغیرہ سب جاتے ہیں، اور پھر 3 ہی دفعہ پانی ترانے میں وضو سچ مچ ہو جائے گا، وہ تو حد بندی ہو گئی۔ ہاں جہاں عالم بھی ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، خود اکیلا ہے مثلا، غور بھی کر رہا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا، کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا، یعنی مختلف شکلیں مختلف لوگوں کو پیش آتی رہتی، کہیں ایسی جگہ پہنچا ہے جہاں کوئی عالم ہی نہیں ہے، خود تردد، تو پھر یہی ہے کہ تردد چھوڑ دو، اور جب عالم مل گیا، مسئلہ معلوم کر لیا اور پتہ چل گیا حرام ہے تو چھوڑ دو، پتہ چل گیا حلال ہے تو پھر اب ٹھیک ہے، حلال سمجھو، اب جو تمہارے دل میں دکڑ پکڑ ہے اس کا اعتبار کوئی نہیں، بات وہ چلے گی جو شریعت سے ثابت ہو گئی اور آپ کو عالم نے بتلایا، آپ نے فتویٰ دیا، فتوے کا جواب آ گیا، بس تردد اپنا رفع کر دینا چاہیے، بشرطے کہ فتویٰ لینے دینے میں بدنیت آپ نہ ہو، مسلک تو ہے حنفی، دے دی ہے طلاق، جا کے مسئلہ لیتے ہیں غیر مقلدوں، اور وہ دنیا میں اکیلے، چاروں امام یہ کہتے ہیں کہ 3 دفعہ طلاق سے طلاق ہو، یہ اکیلا ایک شاخ نکلی ہے اس طرح کی جو کہتے ہیں 3 طلاقیں اگر ایک مجلس میں دے تو 3 نہیں ہو، باقی چاروں اماموں کے نزدیک 3 ہو جائیں گی، کیونکہ 3 کا لفظ جو ہے نہ 2.25 پہ بولا جا سکتا ہے نہ 3.25 پہ بولا جا سکتا ہے، وہ تو مکمل لفظ ہے، تو ایک مجلس میں دی ہے اس لیے نہیں ہوگی، یہ کوئی وجہ نہیں، اور روایات موجود ہیں بخاری شریف میں، خود امام بخاری کا بھی رجحان یہی ہے، ترجمۃ الباب بھی انہوں نے یہی مانا، عنوان بھی، تو تمام چیزیں، اب یہ چیزیں جو ہے اس طرح کی آپ جاتے ہیں جان بوجھ کر ان کے پاس، مسئلہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ خیانت کر رہے ہیں، آپ خود خیانت کر رہے ہیں، اور یہ وہ گناہ نہیں چھوڑ رہے، ماہا کبھی صدر، تمہارے دل میں تردد لازمن ہوگا، یہ نہیں ہے کہ تمہیں شرع صدر ہو رہا ہے ادھر جا کے، بلکہ تم دنیا دار ہو اور تم آخرت سے نہیں ڈر رہے، تم دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رہے ہو، اس لیے ایسا کرتے، اب کہتے ہیں غصے میں دے دی، خوشی میں کون دیتا ہے، کوئی عید کے دن آ کے عیدی کے طور پہ دیتا ہے بیوی کو طلاق، تو دی جاتی ہے غصے، اور اگر اسے مسئلہ معلوم نہیں تھا تو 3 کیسے دی، یہ کہتے بھائی مسئلہ نہیں معلوم تھا، ارے بھائی مسئلہ نہیں معلوم تھا کیسے، نکاح کا تھا معلوم یا نہیں، نکاح کا معلوم تھا تو طلاق کا بھی معلوم، اور جب معلوم تھا تو ایک کا بھی معلوم تھا 3 کا بھی معلوم تھا، تو دی کیوں تو نہیں، ساری حجتیں کٹ حجتیں، یہ ماہا کفی صدرک میں بھی آتی ہے اور شاعر اللہ کی بے حرمتی میں بھی آتی ہے، قرآن پاک میں آیا ہے کو طلاق کے احکام جہاں ذکر کیے گئے کہ یہ آیات اللہ ہے، اور ان کے بارے میں آیا ہے لا تتخذوها ہزوا، ان کو مذاق نہ بناؤ، ان کا استعمال ایسے نہ کرو، یہ حقوق ہے بتا دیے اللہ تعالی، ان کی ایک ضرورت تھی نسل انسانی کو، اللہ نے اس کے احکام بتائے، لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، مذاق نہ بناؤ، استہزاء نہ بناؤ۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابی کو 2 باتیں بتائیں کہ ایک تو یہ علامت ہے ایمان کے مکمل ہونے کی کہ تمہیں نیکی کرنے کے بعد راحت میسر آئے، جیسے راحت نصیب ہوتی، سرت کا حسنت، برائی کرو تو طبیعت پہ اس کا بوجھ رہے، ساعت کا سیئت ہو،
تمہیں اپنی برائی بری لگے فانت مومن. ان صحابی نے پھر دوسرا سوال کیا کہ گناہ کیا؟ تو ارشاد فرمایا ما حاک فی صدری، جو تمہارے دل میں تردد ہو، فی اذا حاک فی نفسک شیء فدعو، جو چیز تمہارے دل میں حلال و حرام میں تردد پیدا ہو جائے تو چھوڑ دو. اور یہ نہیں کہ علماء کو تردد نہیں ہوتا، علماء کو بھی تردد ہوتا، وہ بھی ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، پھر دوسری جگہ بھیجتے ہیں وہاں سے پوچھو، جمع ہو کے غور کرتے ہیں. سب کو ہوتا رہتا ہے درجہ بدرجہ. انہیں کم چیزوں میں، انہیں اہم چیزوں میں، نئی چیزوں میں، نئی ایجادات کوئی ہو تو مشینی ذبیحہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں کچھ علماء کا خیال ہوا ٹھیک ہے، کچھ کا خیال ہوا ٹھیک نہیں ہے. آپس میں گفتگو کی، دلائل ہوئی، تو جن کا خیال تھا کہ ذبیحہ جائز ہے انہوں نے رجوع کر لیا کہ ہمارا خیال صحیح نہیں. صحیح مسئلہ یہی ہے کہ ذبیحہ مشینی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے، حرام ہے. تو سب کو ہوتا رہتا ہے تردد. جب یہ ہو اور حل نہ نکل رہا ہو تو اس وقت اسے چھوڑ دو، تا وقت کہ حل نکل آئے. اور بالکل قابل اطمینان اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے نہیں کہ آپ کچھ ہیں جا کہیں رہے، جانتے ہیں کہ غلط بتائے گا مسئلہ، اس کے پاس جائیں. ایک عالم کو چھوڑ دیتے ہیں جو پڑھاتا بھی ہے سبق اور جانتا بھی، اور ایک اور آدمی کے پاس چلے جاتے ہیں جو کچھ بھی نہیں آتا، اس سے کہتے ہیں زبانی. اب میرے پاس آئے واقعتاً ایسے آئے، وہ ایک سید ہے اللہ کا بندہ اور بیوی کو طلاق دے چکا ہے. وہ لوگ آئے میرے پاس اور مجھے بتایا، وہ کہتا ہے میرا پیر مراقبہ کر کے کہتا ہے کہ نہیں ہوئی طلاق. صحیح مسئلہ یہی ہے کہ نہیں ہوئی طلاق، کیونکہ وہ مراقبہ کر کے کہہ رہا ہے، تو گویا خدا سے ڈائریکٹ معلوم کر رہا ہے وہ، اور پھر اسے پتہ چل رہا ہے. یہ کہتے تھے بھائی کہ دیکھ اللہ کے بندے یہ مسئلہ آ گیا ہے اس طرح سے، یہ تو وہ چپ ہو جاتا تھا. پھر اس کے بعد پھر پیر کے پاس جاتا تھا، پھر اسے تسلی دیتا تھا، مراقبہ کر لیتا تھا کوئی آنکھیں میچ کے. پھر اس کے بعد پھر اسے بتا دیتا کہ اس میں تمہاری تو نہیں ہوئی، 12 تمہاری تو نہیں ہوئی. بہت دنوں اس طرح دودھ میں رہا. تو مجھے بڑا عجیب لگا، میں نے کہا یہ کوئی دلیل ہے؟ مراقبہ کر لیا اور کہہ دیا نہیں ہوئی طلاق، کوئی شرعی چیز بنتی؟ علمی چیزیں ہیں جو بتا دی گئی ہیں، اسی لیے پڑھا جاتا ہے، ورنہ پڑھے کون؟ تو سارے ہی مراقبہ کر لیا کریں اور کہہ دیا کریں جو دل میں آ رہا ہے وہ کہہ دیا. پھر تو دین ہی نہ رہے. تو دین میں تو اتنی سی تمام باریک کر شقوق نکالی. یہ کہتے ہیں نا 48 میل تو قصر ہو جاتا ہے. تو 48 میل کیا ہوتا ہے؟ 1 میل کتنا ہوتا ہے؟ انہوں نے بہت پیمائش کی، بڑے پیمانے نکالے. انہوں نے کہا 1000 با جو ہے وہ ہے، با کہتے ہیں اسے دونوں ہاتھ ایسے پھیلا. یہ دونوں ہاتھ سمجھیے بن گئے 1.5 فٹ کا ایک ہاتھ ہوا، اور 4 ہاتھ بن گئے 6 فٹ کے. تو 6 فٹ کو 1000 سے آپ دیں تو 6000 فٹ انہوں نے بنا. اچھا پھر با کتنے؟ اور جو زرا ہے، زرا یعنی 4 زرا بن گئے نا. یہ 4 زرا، ایک با 4 زرا، اور ایک زرا کتنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ 24 انگلیاں. اچھا انگلی کتنی ہے؟ میں نے کہا اتنے چاولوں کی برابر. اور وہ جو لیے جائیں گے، وہ کس طرح رکھے جائیں گے؟ ایک کو دوسرے سے ملا کے اس طرح رکھو تو پھر وہ انگلی بنے گی. کیونکہ انگلی اگر وہ پہلوانوں کی لی جائے تو وہ بہت، اور کسی پتلے دبلے اور نازک آدمی کی لی جائے تو وہ اور ہوگی، تو اس کی بھی پیمائش. میں کہا چاول کتنا؟ چاول بھی کہیں کیسے کہیں کیسے، کہیں موٹے کہیں باریک کہیں کیسے، بہت قسم.
انہوں نے کہا یہ خچر کے بال لے لیے جائیں اتنے. ان خچر کے معلوم ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتے ہیں اور اس کی جہاں آب و ہوا ایک ہی جیسی ہوتی ہے وہیں ہوتا ہے وہ. تو اس کے بال اتنے لے لو. وہ مطلب یہ ہے میرے کہنے کا کہ ان علماء کرام نے جتنی محنت کی ہے وہ آپ کے انداز سے باہر. وہ تمام چیزیں سب بتانا. اس کے باوجود ایک آدمی کسی جاہل کی پیروی تو کرے کہ اس نے یوں مراقبہ کر کے بتا دیا اور علماء کے فتوے کا اعتبار نہ کرے تو یہ وہ نہیں ہے داخل. یہ بالکل حرام ہے. یہ کھلا منع کر. یہ جو محاق فی صدرک دل میں تردد کا مطلب تو یہ ہے کہ سچ مچ جو متقی علماء ہیں جن کے پاس واقعی علم بھی ہے ان میں اختلاف پیدا ہو گیا تو اس میں کیا کرے آدمی. اس میں تردد پیدا ہو گیا اور وہ حنفی عالموں میں آپس میں بھی ہو سکتا ہے. اس میں دو چیزیں ارشاد فرما دی گئی. ایک ایمان کی علامت اور ایک گناہ سے بچنے کے لیے کہ دل میں جب تردد ہو بس اسے چھوڑ دیا کرو تو سمجھو گناہ سے نجات ہوتی رہے گی, بچتے رہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کامل معرفت کامل عطا فرمائے. آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محشور